اتنے پیارے پیارے دوست یہاں آئے ہیں تو ہر دوست اپنے ساتھ اپنی ایک الگ سی خوشبو لے کر آیا ہے، اپنا الگ سے احساس لے کر آیا ہے۔ جب آپ کی غربت میں عاجز بیٹھا ہے اور مجھے آپ نے اس نمایاں جگہ پر بٹھایا ہے اور آج آپ سب کو دیکھ رہا ہے، تو میرے دل میں ایک اچھا احساس پیدا ہو رہا ہے، ایک مسرت محسوس ہو رہی ہے، ایک سکون محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کے اندر میں ایک خوشبو ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار اور احساس ہے۔ اس وجہ سے تو جو آپ محبتوں کے پھول لے کر آئے ہیں، ایک پیار بھرا احساس لے کر آئے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایسے قیمتی لمحات آج کی مصروف زندگی میں کہاں ملتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ہمیں ایسا موقع ملے کہ دوست ہوں ہمارے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محفل، یہ لمحے، یہ چند گھڑیاں، یہ جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے وہ ساری چیزوں سے بڑھ کر یہ ایک چند لمحے ہمارے لیے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کہاں نہیں پہنچتی۔ تو یہ خوشبو، یہ محبت، یہ احساس آپ کی شناخت ہونی چاہیے۔ تو یہ دوست ہے اپنا ایک خاص عطر لگاتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، تو وہ خوشبو، وہ پرفیوم اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دوست آتا ہے دروازے پر تو پہلے خوشبو کا جھونکا اندر آ جاتا ہے، اور ہم اس کی خوشبو سے جو واقف ہوتے ہیں تو بھائی پہلے سے ہی ہمارا دل، ہمارا دماغ بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے چہرہ دکھایا بھی نہیں ہے۔ یہ جو عطر کی خوشبو ہوئی، یہ ہماری خوشبو نہیں ہے، یہ عطر کا کمال ہے۔ آج اس بات کر رہا ہے آپ کی خوشبو، آپ کے اندر جو ایک محبت بھرا احساس ہے، آج اس کی بات کر رہا ہے۔ جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں تو جو بھی ہمارے آس پاس ہوں ان کو قرار مل جائے، ان کو سکون مل جائے۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، محبت ہوگی، مرشد کامل کی نسبت ہوگی، تو خود بخود وہ لوگ جن کے اندر ذرا سا بھی اس میں ذوق ہے، پہچان ہے، وہ خود بخود سمجھ جائیں۔ کہیں گے آپ آئے ہیں، وہ بولے یا نہ بولے، ان کا دل بولے گا، کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو رمضان مبارک کی آمد ہے، پیش کی مبارک ہو آپ کو۔ اس بابرکت مہینے میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، تو وہ ان میڈیکل سائنس کی روشنی میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، جس لیے جو گنجائش ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے بجائے آپ ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر میں رکھیں۔ ویسے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور روزے میں اس طرح رکھنے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویٰ سے، محبت سے، قربت سے ہمارے وہ دل لبریز ہو جائے۔ صرف بھوک اور پیاس کاٹنے کا نام روزہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ انسان کے اندر کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ کل بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ دوستوں کو عرض کی گئی ہے ایک چھوٹا سا بنیادی ضروری تعلیم کا ایک نصاب تشکیل دیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد وہ مختصر سا جامع بنیادی ضروری مسائل پر مشتمل وہ نصاب ہم دوستوں تک پہنچے گا، اور ہم اس کو پڑھ کر اس سے مستفید ہوں گے، اور ہم اس کو یاد کریں گے تاکہ ہماری عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا اور جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ ویسے تو آپ سب کو علم ہوگا، لیکن اس بنیاد پر کہ شاید کسی دوست کو ضرورت ہو تو وہ اس سے استفادہ کر سکے، بلکہ کیا ہی اچھا ہو ہر برانچ میں وہ نصاب موجود ہو، ہر برانچ کا جو ممبر ہے وہ اس کو اچھی طرح پڑھے، بلکہ اگر چھوٹے چھوٹے اس پر اس کے ٹیسٹ بھی رکھے جائیں
تاکہ ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکیں، اور ہمیں کسی مفتی بننے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو بنیادی ضروری تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ اپنے قلب پر اور اپنے روح پر کام کرنا ہے۔ وہ محنت جو ہم کہیں اور صرف کریں وہ یہاں پر صرف کرنے کی، تاکہ دل کا اثر ایسا صاف ہو جائے، ایسا ایک خرابیوں سے اور اتنا جو بھی اس میں ہم نے چیزیں پال رکھی ہیں ان سے پاک ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عرش بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہمیں دل میں نظر آئے۔ یہ رمضان میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی، اور ہم کریں گے، علم بھی حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم یہ ذکر و مراقبہ سے مستفید ہوں گے۔ اور ساتھ میں آپ نے روحانی طلبہ جماعت کے دوستوں نے بھی رپورٹ پیش کی، جماعت اسلام مسلمین کے دوستوں نے بھی رپورٹ پیش کی، جمعیت علماء کی بھی ملاقات ہوئی۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو جماعت کا پیغام ہے وہ ساری تنظیم کے عہدیداران اپنے اپنے حلقے میں اس کو پڑھائیں۔ جیسے رمضان کے مہینے علماء اس معاملے میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو اور مختصر ہو اور جامع ہو، زیادہ لمبا بھی ہو کہ لوگ تھک جائیں، مختصر ہو، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دوست قرآن مجید کی صورتیں یاد کریں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دوست تجوید قرأت سیکھیں، قرآن مجید کی صحیح تلاوت، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے شوق اور ذوق پر اس کا انحصار ہے۔ اور مثالی برانچز کی بات ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ کسی حد تک مثالی برانچز کا پیغام عمل میں آیا ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ مثالی برانچز کی جو خصوصیات ہیں وہ کتنی 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، جو بھی ہے ان کو آپ ترتیب دے کر اور وہ نمبر وائز لکھتے ہیں جو خاص کام ہے۔ اگر میں ہمارے برانچ میں موجود ہوں گے تو یہ برانچ مثالی بن جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کریں، ہمارے بچے قرآن مجید پڑھیں، اور وہاں باقاعدہ مراقبہ ہو، وہاں پر ہفتے وار اجتماع ہوتا ہو، وہاں بنیادی طور پر جو ضروری کتابیں ہیں جس سے استفادہ ہم کر سکیں وہ موجود ہو۔ وہاں جس طرح بھی ہمارے نوجوان جانا بتا رہے تھے کہ ہم دوستوں کا میڈیکل جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے وہ ہم کرتے ہیں، یہ جو اکوپمنٹس ہیں 2 یا 3 بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ اور ویسے بھی ہم سب آپس میں یہ وعدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم روزانہ واک کریں گے۔ ہم سب نے وعدہ کیا ہوا ہے 40 منٹ کی واک کریں گے، اور واک بھی ایسے دھیرے دھارے انداز میں نہیں، اتنی رفتار سے کہ ہمارا جسم گرم ہو جائے، تھوڑی مشقت کا عنصر اس میں شامل ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، اور مثالی برانچز سے وفود بھی نکلیں۔ 2 یا 3 دوستوں کے وفود نئے علاقے میں تشریف لے جائیں، وہاں یہ پیغام جو بہترین عالیہ کا پہنچائیں۔ خلفائے کرام سے گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت کو بڑھائیں، نئے علاقوں میں پہنچیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین موقع عطا کیا ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ہنر کو، اپنی خوبیوں کو اتنا بہترین طریقے سے استعمال کریں کہ نئے لوگ جماعت کے اندر راغب ہوں، داخل ہوں، متوجہ ہوں اور وہ مستفید ہوں۔ جس طرح ہم یہ عرض ابھی دوست بتا رہا تھا کہ یہ ہم لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں، اس میں جاری ہے ہمارا سفر، اور اس سفر میں انشاءاللہ ہم سب اکٹھے رہیں گے، اور یہ طلب اور جستجو ہماری قائم رہے گی۔ کوئی سرسوں پر ہاتھ کے کندھے پر سرسوں اگانے والی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، ایک سفر ہے جس کا بنیادی نقطہ ہے طلب۔ مجھے چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت، مجھے چاہیے علم، مجھے چاہیے سلامتی،
خدمت، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. اور اس سفر کے کرتے کرتے اگر ہم مر بھی گئے نا تو ہم پہنچے ہوئے لے کے ہم پہنچے ہوئے کر پائیں گے. تو اس لیے یہ جستجو، یہ محبت، یہ جوش دل میں رکھ کر اپنا سفر جاری رکھیں. کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو فارغ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں. بھائی ہمارے مشائخ نے کہا ہے سفر در وطن، 7 شرائط لکشمن حضرت عبد القادر جیلانی بتائے، اس میں ایک ہے سفر در وطن، یعنی بیٹھا ہوا ہے اپنے وطن میں، گھر میں، لیکن اس کا سفر جاری ہے. جسمانی سفر نہیں ہے، روحانی سفر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، قربت کی طرف، اس کے حضور کی طرف، اس کا ہر قدم، ہر روز ایک نیا قدم آگے بڑھا ہے. تو یہ وطن میں بیٹھے ہوئے، آپ سوئے ہوئے بھی ہیں، آپ کا سفر روحانی جاری ہے. اگر آپ کا تعلق مرشد کامل سے جڑا ہوا ہے. مرشد کامل کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہے. جس طرح اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے، اس اونٹوں کے قافلے میں بڑے قیمتی مہنگے اونٹ بھی ہوتے ہیں، ان پر بڑی قیمتی چیزیں لادی گئی ہوتی تھی. ہو سکتا ہے ان پر ہیرے ہو، جواہرات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا اور کوئی قیمتی چیزیں ہو. کسی پر اناج ہوتا ہے، وہ قافلے نکلتے تھے. کسی پر اناج ہوتا ہے، کسی پر کپڑے ہوتے ہیں، کسی پر جو ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. اب لمبا قافلہ ہے، سینکڑوں اونٹ ہے، لیکن جو شتربان ہے وہ سب سے پیچھے والے اونٹ پر نظر رکھتا ہے. جو کمزور سا اونٹ پیچھے آ رہا ہے، اس کے قافلے میں باندھا گیا ہے، تو وہ بھی پہنچے. اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم جسمانی طور پر کمزور بھی ہیں، یقین رکھیں مرشد کامل کی نظر ہم پر زیادہ. دنیاوی لحاظ سے اگر ہم مسکین اور غریب ہیں، یقین رکھیں کہ مرشد کامل کی نظر ہم پر زیادہ ہے. وہ اس کے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور اس کا کمال یہ ہے کہ جو ناکارہ ہے، کمزور ہے، اس کو منزل پر پہنچا. اس لیے کبھی بھی یہ فکر اور یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ ہم نظر کرم سے دور ہیں. ہماری محبت اور ہمارا تعلق اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. تو یہ جو ایک قافلہ چل رہا ہے، ہم اس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ سفر جاری ہے. کیا یہ سفر جاری رکھنے کی ہمارے اندر اگر امنگ ہے تو پھر یہ بڑا خوبصورت سفر ہے، حسین سفر ہے. کیونکہ ہمارے جو شتربان ہیں وہ بڑے کمال، بڑے عظمت والے ہیں، اور انہوں نے یہ سارے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اور راستوں کی جو اونچ نیچ ہے اس سے بھی واقف ہے. جو اس راستے کے دائیں بائیں چور اچک کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ان کو بھی وہ سمجھتے ہیں. اللہ. اور ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس صبر بھی ہے، ان کے پاس حوصلہ بھی ہے، اور منزل ان کے دل و دماغ میں موجود ہے. جب اس طرح کے قافلے میں ہم جڑ چکے ہیں تو پھر ہمیں کیا فکر؟ چغم دیوار امت را جو باشد تو تو کشتی با، چغم از رو دیوارا را جو باشد لوگ کشتی با. جب کشتی کا ملاح نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے رہا تو پھر کیا فکر؟ پانی کی کیا بلندی تھی. قرآن مجید فرماتا ہے کہ آسمانوں کو چھو رہا تھا پانی، لیکن نوح کی کشتی جا رہی تھی. نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی تھی، اور اس میں بیٹھنے والے پرسکون تھے. جانور بھی تھے تو وہ بھی پرسکون تھے. تو دوستو، آپ اور ہم اس چیز پر اللہ کا شکر بجانا ہے. الحمدللہ. دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے، دربار پر جو آوے جلدی مراد پاوے. منہ موڑ کر جو جاوے. کسی کو جانا ہے، کوئی زبردستی ہے نہیں، کوئی اور قافلہ اس کو پسند ہے جا سکتا ہے.
کوئی فکر نہیں، لیکن ہم نے تو اسی قافلے کو کے ساتھ جڑے انشاءاللہ تو مرتے دم تک اس قافلے کا حصہ رہے انشاءاللہ۔ تو دوستو آپ اپنے اس کام کو ضرور جاری و ساری رکھیں، اور جماعت علماء والجماعت کی جو خدمات ہیں ان سے ہمیں بڑی توقعات ہیں، نہ صرف وہ خود تحریر کے میدان میں آگے بڑھیں گے، جس طرح یہاں تحریر لکھا ہوا ہے تو تحریر کے ساتھ ہنر بھی ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ رد کرتے ہیں، تعلیم اور ہنر، تو ہمارے نوجوان ہنر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، نوجوانی سے نو عمری سے۔ تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، اس پر مختصراً یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ نوجوانوں نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا ہے، پلمبنگ سیکھیں، کارپینٹنگ سیکھیں، سلائی کا کام سیکھیں، الیکٹریشین کا کوئی چھوٹا سا کام کوئی نہ کوئی ضرور سیکھیں، اور ساتھ علم حاصل کریں۔ اور کوئی بھی ہنر کا آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کمیوں کا کام ہے، نہیں، ہنر والا بادشاہ ہے، وہ کمی نہیں ہے، جس کے پاس ہنر ہے وہ بادشاہ ہے، اللہ وہ کبھی بھی وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، بھوک سے نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نوجوان اس میدان میں آگے بڑھیں گے، اور جہاں جتنی جماعت اسلامی مسلم کی اس گجرانوالہ ڈویژن میں برانچز ہیں، تو ہر برانچ جماعت اسلامی مسلم کی اس میں محترمہ جماعت کی برانچ ضرور بننی چاہیے۔ اس میں ہمیں خلفائے کرام کا تعاون چاہیے، جماعت اسلامی مسلم کا تعاون چاہیے، جمعیت علماء کا تعاون چاہیے، اور ہمارے طلبہ جماعت کے نوجوانوں کا شوق اور رابطہ کرنا اور گزارش کرنا سے ہمیں یہاں برانچ بنانی ہے۔ تو جو بھی زون 1 زون 2 کی برانچز اس مرتبہ نظر آئی ہے، دوبارہ ہمیں یہ برانچز اگر 10 ہیں تو یہ 20 تک ہمیں چاہیے، اگر 20 ہے تو 40 تک چاہیے۔ تو فیصلہ آباد والے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، لاہور والے بھی آئے ہوئے ہیں، تو آج اس کو یاد ہے، دوست ہم سفر کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو دوستوں نے کہا کہ لاہور میں صرف ایک برانچ ہے، اب ماشاءاللہ اس کے کتنی برانچ ہیں؟ یہ 50 سے زیادہ برانچ ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح یاد ہے، ہم سفر کر کے آ رہے تھے، اس میں ہم ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہیں فیصلہ آباد سے ہم کتنی برانچز ہیں، تو کہا ہے صرف ایک برانچ ہے۔ تو لاہور والے 50 تک پہنچے، تو گجرانوالہ والے کیوں پیچھے رہیں گے؟ ماشاءاللہ وہ تو زیادہ تگڑے ہیں اور زیادہ پہلوان ہیں اور زیادہ باہمت ہیں، تو لاہور والے اپنا جو ہے وہ کور کس لیں، یہ پہنچے گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور فیصلہ آباد والوں سے بھی انشاءاللہ آپ کا سیالکوٹ کے ہمارے دوست ہیں، گجرانوالہ کے ہیں، اسلام آباد کے دوست ہیں، کیپال کے دوست ہیں، سرگودا کے دوست یہاں نظر آئے، وہ بڑی مسرت ہوئی سرگودا کے دوستوں کو دیکھ کر، کشاب کے دوستوں کو دیکھ کر، ان سب ولایتوں میں دوبارہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں کام بڑھ گیا ہے۔ ہماری دعائیں اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کی دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ حقیقی ذکر ہے، یہ خیال اور توجہ سے ہوگا، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دل میں آ رہا ہے، مرشد کا تصور کریں وہ فیض آنا شروع ہو جائے گا، اور ذکر بھی آپ کا کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ہم سب نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، محبت، صحبت، ادب، نسبت اور رابطہ رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کریں۔ بڑی خوشی ہوئی ہمارے دوستوں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں، آپ کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بہتر سے بہترین تعلیم حاصل کریں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم کا حصول مسلمان مردوں پر بھی لازم ہے، مسلمان عورتوں پر بھی لازم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم میرا ورثہ ہے، تو یہ ہمارے لڑکوں کو بھی ملے اور لڑکیوں کو بھی ملے، قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، اور پھر اسکول کالج یونیورسٹی کی اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں، ان کو پیار اور شفقت سے رکھیں۔ ہمیشہ عرض کی گئی ہے کہ ہر دوست نے ایک کھانا اپنے خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کر کھانا، اور بچوں کو موقع دلائیں کہ وہ گفتگو کریں اور ہم ان کی باتیں سنیں، کبھی بھی ان کو احساس کمتری مت ڈالیں گے، کیا بات کر رہے ہو، جو بھی بات کر رہے ہیں آپ سنیں اور ان کو آپ بھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو گھر کا ماحول جب میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، تو بچوں پر اچھے احساس ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔
تمام آباد تشریف رکھیے چند لمحوں کے لیے ملتمس ہوں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی مسلمین جناب غلام محمد صاحب تشریف لائیں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیے جناب غلام محمد نیوز آخر میں انشاءاللہ آپ کو دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه